بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students and dear viewers. The importance of now. آج کی اہمیت، ابھی کی اہمیت، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ گفتگو کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اس سے قبل کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ گفتگو کی جائے، اگر ہم چند لمحے اپنے ماضی کے حوالے سے سوچیں، وہ لمحہ، وہ وقت جو کہ ہمارا گزر چکا ہے اور اب کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا، اس کے حوالے سے اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ ارمان ایسے ہیں، ہماری کچھ ایسی خواہشات ہیں، ہمارے کچھ ایسے خواب ہیں جو کہ نامکمل رہ گئے. اگر ہم ارمانوں کی بات کریں تو ارمانوں کے اوپر آنسو پھر چکے ہیں. اگر ہم اپنے خواہشات کی بات کریں تو وہ ادھوری رہ چکی ہیں. اور اگر ہم اپنے خوابوں کی بات کریں تو وہ خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو چکے ہیں. میں یقیناً سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے میرے لیے، آپ کے لیے یا ہم سب کے لیے کہ اپنے ماضی میں جائیں اور اپنے ماضی میں جا کر اپنی ان خرابیوں کو، ان کوتاہیوں کو، ان کمیوں کو، ان ایسی حرکتوں کو جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، ان کو دور کر سکیں، ان کو چینج کر سکیں، ان کے اندر تبدیلی لے آئیں؟ ایسا ممکن ہے میرے لیے، آپ کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے؟ اگر کوئی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، کیا اس کے لیے ممکن ہے؟ تو جواب ہم سب کے لیے ایک ہی ملے گا کہ ایسا امپاسبل ہے، امپاسبل، ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے ماضی میں جا کر اپنی زندگی دوبارہ سے شروع نہیں کر سکتا. اس لیے کیونکہ اس کا وہ لمحہ گزر چکا ہے. سر سید احمد خان بھی اپنے گزرا ہوا زمانہ نامی ایک مشہور و معروف سبق کے اندر یہی درس دے رہے ہیں کہ جو وقت گزر چکا وہ گزر چکا. ابھی جو لمحہ ہے، ابھی جو تمہارے پاس ٹائم ہے، ابھی جو تمہارا لمحات گزر رہے ہیں، ابھی جو تمہاری زندگی گزر رہی ہے، اسی زندگی کے اندر تمہیں اپنے اندر چینج لانا ہے، تمہیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. اس لیے کیونکہ اگر تم اپنے ماضی میں جاتے ہو اور ماضی میں جا کر اس ماضی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہارے کیا کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے. اس لیے کیونکہ جو وقت گزر چکا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے گزر چکا ہوتا ہے. ہمیشہ کا مطلب ہمیشہ ہوتا ہے. البتہ وہ وقت جو آنے والا ہے وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آئندہ آنے والے وقت سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وقت جو گزر چکا ہے وہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. وہ وقت جو کہ آئے گا اس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ آئے گا یا نہیں آئے گا. تو لے اور دے کے مجبوراً جس ٹائم کو کہا جائے کہ جو صحیح معنوں میں ٹائم ہے وہ ٹائم ہے جو کہ اس وقت کا ٹائم ہے، اس لمحے کا ٹائم ہے. اس لیے کیونکہ جو لمحہ گزر رہا ہے بس وہی سمجھے کہ لمحہ گزر رہا ہے. کیونکہ جو لمحہ گزر چکا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکا. جو لمحہ آئے گا وہ آپ کو یقین نہیں ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ میرے لیے آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. کہیں ایسا تو نہیں اس لمحے کے آنے سے پہلے ہی میں رخصت ہو جاؤں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجبوراً صرف اور صرف جو زمانہ حال ہے اسی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے اختیار میں ہے. زمانہ ماضی گزر چکا، زمانہ مستقبل فیوچر میں آئے گا اور مجھے یقین نہیں ہے کہ آئے گا یا نہیں آئے گا. اٹ مینز دیٹ جو ٹائم اس لمحے گزر رہا ہے بس اسی کے اندر میں کچھ تبدیلیاں کر کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہوں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی صورت میں کتنا ہی پیسہ خرچ کر کے اپنے ماضی میں جا کر اپنے ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتی. پھر وہ کیا کر سکتی ہے؟ کیا مستقبل کے حوالے سے خواب و خیال کی دنیا میں رہنا شروع کر دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواب بنانا، خواب بننا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خواب بہرحال خواب ہوتے ہیں. حقیقتاً آپ کو ابھی اسی دنیا میں اور اسی لمحے کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو لمحہ گزر چکا ہے وہ تو گزرا ہی گزرا. جو لمحہ آئندہ آنے والا ہے اگر وہ آپ کی زندگی میں آ بھی جاتا ہے تو اگر آپ صرف خواب و خیال کی دنیا میں رہیں گے تو وہ لمحہ بھی آئے گا اور وہ بھی گزر جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ پہلے پریزنٹ بنے گا اور اس کے بعد وہ بھی پاسٹ کے سمندر کے اندر ڈوب مرے گا اور معذرت کے ساتھ آپ کو بھی ڈبو دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اپنے پریزنٹ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو چینج کر لیں، اپنے اندر تبدیلی لے کر آ جائیں تو یقینی طور پر آپ کا فیوچر بہترین ہو سکتا ہے. جب آپ کا فیوچر بہترین ہوگا تو وہ فیوچر بعد میں بنے گا پریزنٹ، اور پریزنٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ بہتری لا رہے ہیں اپنے ذات کے اندر. تو جب یہ پریزنٹ آپ کا پاس بنے گا تو پاس جو آپ کا اچھا نہیں تھا اس پاس کی خرابی کو کسی حد تک کم کرے گا. اور جتنا زیادہ آپ کا پریزنٹ اچھے سے اچھا ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ جب وہ پریزنٹ آپ کا پاس بنے گا تو پاس کی خرابیوں کو مسلسل کیا کرے گا؟ کم کرتا چلا جائے گا. اور جب مسلسل کم کرتا چلا جائے گا تو ایسا بہت ممکن ہے اور عین ممکن ہے کہ ہمارا پاس جو کہ خراب تھا اچھا خاصا بڑا حصہ وہ اچھائیاں بھر بھر کے اس کی خرابی بہت حد تک کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی.
میرے خیال سے بہت بہتر طور پر میں نے آپ کو اس حوالے سے ایکسپلینیشن دی ہے. یہاں پر میں ایک کوٹ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو میری بات کی صداقت کو پیش کرے گا. کوٹ ہے کارل برڈ نامی شخصیت کا, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں غور سے سنیے گا. Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending. اتنا زبردست یہ قول ہے. اسی قول کے حوالے سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں. Though no one can go back, کوئی بھی شخص ماضی میں نہیں جا سکتا, اپنے ماضی میں جا کر تبدیلیاں نہیں لا سکتا. And make a brand new start, کوئی بھی شخص ماضی میں جا کر اپنے ماضی کو تبدیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ برانڈ نیو اسٹارٹ اختیار کرنا کسی بھی شخص کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. اگلا حصہ کیا ہے؟ اینی ون کین اسٹارٹ فرام ناؤ, کوئی بھی شخص ماضی میں تو نہیں جا سکتا, حال میں رہتے ہوئے اپنے حال کو تبدیل کر سکتا ہے. اینڈ میک اے برانڈ نیو اینڈنگ, اور اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے کہ برانڈ نیو اوپننگ تو وہ نہیں کر سکا, لیکن برانڈ نیو اینڈنگ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور برانڈ نیو اینڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آئندہ آنے والے کل کو بہترین اور شاندار بنا سکتا ہے. اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اپنے لمحے موجود کو بہترین طریقے سے توجہ دے, اور اس بہترین طریقے سے توجہ دے کر اس کو بہترین سے بہترین بنا دے. جتنا زیادہ اچھا وہ بنائے گا اپنے لمحے موجود کو, اتنا ہی زیادہ اس کا فیوچر اچھا ہو جائے گا, اور فیوچر جب اچھا ہوگا تو وہ پریزنٹ بننے کے بعد پاسٹ کے اندر بہترین کارنامہ سر انجام دینے کے حوالے سے اس شخص کے لیے ایک بہترین خواب جو کبھی اس نے دیکھا تھا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کا سبب بنے گا. امید ہے آپ کو ہماری یہ بات پسند آئے گی. اگر آپ کو ہماری بات پسند آئے تو کائنڈلی اپنے فرینڈز میں اس کو ضرور شیئر کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. کر بھلا ہو بھلا کا ایک اصول ہے, اور اس اصول کے تحت زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کروائیں. ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریے گا تاکہ ہمیں آپ کے خیالات سے حوالے سے پتہ چل سکے کہ آپ ہماری ویڈیو کے حوالے سے کیسا سوچتے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ بات پسند آئے تو ضرور اگلی ویڈیو تک ہمارا انتظار کریے گا. اگلی ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر سر علی احمد کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.